إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے اور جس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بندگی جز وقتی چیز نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جب جی چاہے تو اللہ کی بندگی کر لیں اور جب جی نہ چاہے تو اپنی مرضی کر لیں۔ اسلام کے دین کے جس مسئلے پر عمل کرنا چاہیں تو کر لیں اور جس پر نہ کرنا چاہیں تو آزادی ہو اور اپنی مرضی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور بندگی کے لیے طریقہ بندگی آسمان سے نازل فرمایا اور انبیاء اور رسل بھیج کر اپنے بندوں کو بندگی کرنے کا طریقہ سکھایا، وہاں اس بات کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو، پیغمبر پر ایمان رکھنے والو، رب کو اپنا رب ماننے والو، اللہ کے احکامات کو اپنے لیے حکم اور فیصل ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، جو اسلام ہم نے تمہیں دیا ہے اس اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بندگی نازل کیا ہے یہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر دین کہ جس پہ چل کر انسان اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو، کسی اور منہج اور طریقے کو اپنے لیے دین سمجھتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بندگی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی، اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے دین، مذہب، طریقہ، بندگی کا سلیقہ قرآن کی صورت میں، پیغمبر کی صورت میں بھیجا ہے،
اس طریقے اور سلیقے کے مطابق ہم نے بندگی کرنی ہے۔ اور کیسی کرنی ہے؟ جز وقتی نہیں، کل وقتی کرنی ہے۔ اور کب تک کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے آنی چاہیے، اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، فرمانبرداری کی حالت میں ہونی چاہیے۔ اور کسی انسان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے اور کون سا وقت اس کے لیے لکھا گیا۔ گویا کہ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ اور بندگی بھی کیسی؟ اپنی مرضی کے نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ اسلام میں پورا داخل ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اور یہ عمارت اور بلڈنگ جب بنتی ہے نا تو اس میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس اسلام کی بلڈنگ میں، عمارت میں مجھے اور آپ کو پورا داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ بلڈنگ بھی اسلام کی 3 بنیادوں پہ قائم ہے۔ 3 چیزیں ہیں بنیادی اس میں۔ یہ 3 چیزیں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لانی پڑیں گی اگر ہم ایک اچھا انسان اور ایک بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ ویسے ہم میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ اسے ایک اچھا انسان ہونے کا ایوارڈ ملنا چاہیے، اسے اچھا مومن اور مسلمان ہونے کا ایوارڈ ملنا چاہیے، لوگوں کی نظر میں وہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں وہ اچھا بننے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے یہ ہر شخص کا معاملہ اس کے اوپر واضح ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس میں کتنا سچا ہے اور کتنی صداقت رکھتا ہے کہ میں اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن جاؤں۔ بہرحال کہنے کہلوانے کی حد تک ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھا انسان اور اچھا مسلمان کہلاؤں، لوگ مجھے مومن سمجھیں اور پرہیزگار اور متقی سمجھیں، لوگوں کی نظر میں بڑا نیک اور صالح ہونا چاہیے۔ لیکن جو بندہ فی الحقیقت نیک بننا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے اس بلڈنگ، اس عمارت میں داخل ہونا ہوگا، اور یہ 3 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی، جب کوئی ہم بلڈنگ بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہم گھر بناتے ہوئے 4 5 مرلے کا، 10 مرلے کا اگر گھر تعمیر کرنے لگے ہیں نا، کوٹھی بنانے لگے ہیں، مکان بنانے لگے ہیں، کوئی دکان پلازہ قائم کرنے لگے ہیں، تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، انجینئرز کو بلاتے ہیں اور وزٹ کروا کے، ہم چیک کروا کے جگہ کا جائزہ لے کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ کتنا خرچہ ہے اور کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی بلڈنگ اور اپنے گھر کی بنیادیں بڑی مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے تعمیر کرنا ہے گھر کو اور اس میں رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ہوا چلے، کبھی کوئی زلزلہ آئے، کبھی کوئی اور مسئلہ بنے اور یہ بلڈنگ گر نہ جائے۔ ہم اس کی مضبوطی کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ بنیاد مانگتا ہے، اس کو بھی بنیاد چاہیے۔ میرے اور آپ کے عمل سے پہلے، نماز روزے سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے ایک بنیاد بنائیں، اور وہ بنیاد عقیدہ توحید کی صورت میں مضبوط ترین ہونی چاہیے۔ دنیا بنیادیں بناتی ہے، سیمنٹ سریہ استعمال کرتی ہے، لیکن اسلام کی بنیاد یہ عقیدہ توحید پہ قائم ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء کو بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، نبی اور پیغمبر آئے ہیں، کس لیے؟ انہیں بنیاد سکھانے کے لیے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں تم اللہ کی بندگی کرو اور غیر اللہ کی بندگی سے بچ جاؤ۔
اگر ہمارے گھر کی بنیادوں میں کہیں پانی جانے کا خطرہ ہو نا، بڑے انتظامات کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ توحید میں کہیں شرک کی ملاوٹ کا خطرہ ہو تو ہمیں پرواہ کیوں نہیں ہوتی، ہمیں فکر کیوں نہیں ہوتی، ہم اس کی حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کرتے اور ان اسباب و ذرائع کو استعمال کیوں نہیں کرتے تاکہ ہماری توحید کی بنیاد یہ مضبوط رہے اور قائم رہے، اسے کوئی چیز زنگ آلود نہ کر دے اور اسے کمزور نہ کر دے۔ آپ جتنی بڑی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بنیاد اتنی ہی مضبوط رکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا ارادہ بنتا ہے کہ ہم نے بڑے اعمال کرنے ہیں، ہم نے جنت الفردوس کا سفر طے کرنا ہے، ہم نے اللہ کی جنتوں کا وارث بننا ہے، تو یاد رکھیے اگر بنیاد کمزور ہوئی تو یہ اتنا کٹھن اور اتنا مشکل سفر یہ آسانی سے طے ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ عقیدہ توحید کے مقابلے میں کبھی کوئی بیماری آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں دربار پہ حاضر ہو کے وہاں چڑھاوا چڑھا کے وہاں سے مٹی اٹھا کے کھا لو، وہاں کوئی چیز رکھ دو، وہاں کی نظر اور نیاز مان لو، وہاں جا کے جانور ذبح کر دو، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن توحید والے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اس بنیاد کو خراب نہیں کر سکتا جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں ساری زندگی بیماری تو برداشت کر لوں گا، میں ساری زندگی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے اپنے اسلام کی بنیاد کو کمزور نہیں کر سکتا۔ آج میرے ملک میں جگہ جگہ ایسے اسباب موجود ہیں جو میرے اور آپ کے عقیدہ توحید کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بنیاد کمزور ہوگی اوپر جتنا مرضی کچھ تعمیر کر لیا جائے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ عمارت بنیاد پہ قائم ہوتی ہے۔ یہ بنیادیں اگر عقیدہ توحید کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، دل میں عقیدہ راسخ نہیں ہوا، اور اس قدر راسخ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اس پر استقامت اختیار کر لو۔ کب تک کہ تمہاری جان تو جا سکتی ہے، تمہارے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں اور تمہیں جلا کے راکھ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنی اس اسلام کی بنیادوں کو کمزور نہ کرنا۔ انسان جس قدر عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے اسی قدر وہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، طرح طرح کی دعوتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی تکلیف میں جب کوئی تکلیف مصیبت آزمائش آتی ہے اس میں وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کر کے اپنے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ دین اسلام یہ ایک عمارت ہے اور اس عمارت کی بنیاد وہ عقیدہ توحید ہے، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی شخص کہیں رہنا چاہتا ہے تو وہ صرف بنیاد کی مضبوطی پہ نہیں رہا کرتا، اس کے اوپر وہ تعمیرات کیا کرتا ہے، اس پہ کمرے بناتا ہے اور ان میں رہتا ہے۔ کوئی شخص آج تک آپ نے دیکھا ہو کہ جس نے بڑی مضبوط بنیادیں قائم کی ہوں اور وہیں پہ ان بنیادوں کے بعد رہنا شروع کر دے کہ آگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے اوپر بنا کچھ نہیں سکتا، تو اس نے تو گھر بنایا ہی نہیں ہے، اس نے تو صرف بنیادیں بنائی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو عقیدہ توحید لے کے چلتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، عقیدہ توحید کا دعویٰ تو ہے لیکن ان کی زندگی میں روزہ نہیں ہے، عقیدہ توحید کا دعویٰ تو ہے لیکن ان کی زندگی میں اعمال نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بنیاد بنا کے وہیں پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، جب بھی بارش آئے گی اس کے اوپر گرے گی، جب بھی دھوپ آئے گی اس کے جسم تک پہنچے گی، کیونکہ اس نے اوپر تعمیر کچھ نہیں کیا۔ تو بنیاد بنانے کے بعد دوسرا کام یہ ہوتا ہے
کہ اس کے اوپر کمرے بنائے جاتے ہیں، تعمیر شروع کی جاتی ہے، اس پہ چھت ڈالی جاتی ہے۔ میں اور آپ جو اعمال کرتے ہیں عقیدے کی مضبوطی کے بعد، عقیدے کے پختگی کے بعد، یہ میرے اور آپ کے اعمال، یہ اس کے اوپر تعمیر ہونے والی بلڈنگ ہے۔ لیکن اگر ہم بلڈنگ تعمیر ہی نہیں کر رہے، نماز کے قریب ہم نہیں جا رہے، روزے کے قریب ہم نہیں جاتے، حج زکوٰۃ کے قریب ہم نہیں جاتے، باقی دیگر جو اسلام کے اعمال ہیں، عبادات ہیں، جو میں نے اور آپ نے دن رات میں بجا لانی ہیں، وہ کام تو ہم کر ہی نہیں رہے، تو کیا خیال ہے کہ وہیں بنیادوں پہ کوئی بیٹھا رہتا ہے ساری زندگی؟ بنیاد بنانے والا جلدی جلدی کوشش کرتا ہے کہ اب اس کے اوپر تعمیر ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ، کیونکہ میرے پاس مضبوط بنیادیں ہیں، تو ان کے اوپر میں نے اور آپ نے عمل کی صورت میں، اپنے کردار کی صورت میں تعمیر کرنی ہے۔ کہیں نماز ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پہ اس نماز کا حکم دیتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں جی میرے پاس توحید کا عقیدہ ہے لیکن نماز کے قریب نہیں آتا، ہفتے کے بعد جمعے کے دن نماز پڑھ لیتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میں سب سے بڑا نمازی ہوں، سال کے بعد عید والے دن نماز پڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو تعمیر میں نے اور آپ نے کرنی ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک اینٹ آپ نے لگائی، 1 فٹ کے بعد دوسری لگا دی، دوسرے فٹ کے بعد تیسری لگا دی؟ ایسے تو تعمیر نہیں ہوتی، یہ تو لگاتار ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسری، جس کی وہ جگہ بنتی ہے وہاں پہ تعمیر کریں گے تو مضبوط ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، بیچ میں ساری زندگی چھوڑی رہی اور پھر رب سے معافی مانگے بغیر، توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، تو یاد رکھنا اس معاملے میں انسان ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے بنیادیں بھلے مضبوط بنائی ہوں گی لیکن ان بنیادوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کے اوپر اس نے تعمیر ہی کچھ نہیں کیا اور گھر بنایا ہی نہیں ہے، رہنے کے لیے اس کے پاس چھت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی مجھے اور آپ کو چھت بھی چاہیے، اس کی دیواریں بھی چاہیے، تاکہ میرے اور آپ کے پاس عمل ہو، اور وہ عمل مجھے اور آپ کو بچائے گا کہیں گناہوں سے، کہیں نافرمانیوں سے، کہیں حرام کھانے سے بچائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نماز کے حوالے سے بتاتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے، بے حیائی سے، گناہوں کے کاموں سے بچاتی ہے۔ جس طرح یہ چھت مجھے اور آپ کو بارش سے بچاتی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے، موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے، اسی طرح یہ نماز میرے اور آپ کے اوپر ایسی چھت ہے جو مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے گی، حرام سے بچائے گی، اللہ کی نافرمانی سے بچائے گی، فحاشی کے کاموں سے بچائے گی۔ لیکن اگر میرے پاس ہے ہی نہیں ہے تو میں کیسے بچوں گا؟ زکوٰۃ ہے، انسان کو کئی گناہوں سے بچاتی ہے، بخل سے بچاتی ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچاتی ہے، لیکن مجھے یہ فکر تو ہے کہ بارش آئے تو میرے گھر میں کہیں پانی داخل نہ ہو جائے، میں نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اور کبھی زلزلہ آئے تو میرا گھر گر نہ جائے، اولے پڑیں تو مجھے نقصان نہ ہو۔ لیکن مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں جن سے یہ نیکیاں مجھے بچائیں گی، میں ان کا ارتکاب کر رہا ہوں، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہوں اور دوسری طرف نیکیوں سے محروم ہوں، تو میں اس بات کی فکر کیوں نہیں کرتا کہ میں نے جب رب کے گھر میں، اسلام میں، دین میں داخل ہونا ہے تو یہ دین ایسا ہونا چاہیے جو مجھے باہر کی تکلیفوں سے بچائے اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ تو یہ میرے اور آپ کے اعمال، عقیدہ توحید کے بعد، بنیاد کی مضبوطی کے بعد ہمارے اعمال یہ تعمیر ہونے والی بلڈنگ ہے۔ اس کو جتنا بڑا کریں گے، جتنا وسیع کریں گے، اتنا ہی یہ زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا، کارآمد ہوگا، آپ اس سے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کسی کے پاس اگر 2 مرلے کا مکان ہے، وہ چاہتا ہے 4 کا ہونا چاہیے، 4 کا ہو تو کہتا ہے گھر تنگ ہے، 10 کا ہونا چاہیے، 10 کا گھر مل جائے تو یہ چاہتا ہے کہ 1 کنال کا گھر ہونا چاہیے۔ لیکن عمل کی باری آئے تو ہم چند کام کر کے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اب جنت میری ہو گئی، میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے،
کسی اور کو میں جانے دوں یا نہ جانے دوں، کوئی اور جنت تک پہنچ سکے یا نہ سکے، میں تو سیدھا جنتی ہوں، بس یہاں مرنے کی دیر ہے، میری سانس رکے گی اور وہاں جنت میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے دنیا میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے دنیا میں انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کر کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے کام چھوڑ کے رب کے قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، اس جنت کے حصول کے لیے اپنی جیب سے مال نکال کے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے سود سے بچنا پڑتا ہے، حرام خوری سے بچنا پڑتا ہے، رشوت سے بچنا پڑتا ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے دور رہنا پڑتا ہے اور اللہ کے اوامر کو پورا کرنا پڑتا ہے، تب انسان کہیں جنت کا وارث بنتا ہے۔ اور اس گھر میں تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ جب میں اور آپ گھر بناتے ہیں، اس کی بنیادیں مضبوط بناتے ہیں، اس کے اوپر ایک تعمیر کرنے والی بلڈنگ کو تعمیر کرتے ہیں، کیا خیال ہے کوئی شخص ایسے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے جس میں نہ ابھی پلستر ہوا ہے، نہ کھڑکیاں دروازے لگے ہیں، جس میں کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے؟ ایسے گھر میں شاید ایک رات رہنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا اخلاق بھی ہے کہ جب ہمارے پاس عقیدہ توحید کی صورت میں اسلام کی مضبوط بنیاد آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی صورت میں اس کے اوپر ہم نے بڑی بلڈنگ تعمیر کر لی، اب اس کی تزئین و آرائش وہ میرے اور آپ کے اچھے اخلاق اور کردار سے ہوگی۔ اگر ایک شخص اس کے پاس توحید بھی ہے، اس کے پاس نمازیں بھی بڑی ہیں، دن رات مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے اچھے الفاظ نہیں ہیں، اس کے پاس دوسرے کو دینے کے لیے خوبصورت الفاظ نہیں ہیں، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کا لین دین اچھا نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے بات کرتا ہے تو ایسے جیسے کاٹ کھاتا ہے، تو کیا خیال ہے ایسے انسان سے یا اس کو کوئی پسند کرتا ہے؟ اس سے تو سارے دوری اختیار کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اخلاق، ہماری اچھی زبان، ہماری اچھی سوچ، ہمارے دل کا صاف ہونا، ہماری فکر کا پاکیزہ ہونا، ہم جب کسی سے ملیں تو اسے نقصان نہیں بلکہ اس کی خیرخواہی کرنے والے بن کے ملیں اور اسے فائدہ پہنچانے والے بن کے ملیں، تو یہ ہمارے اخلاق کی جو تزئین و آرائش ہے، یہ ہمارے گھر کی تزئین و آرائش کی طرح ہے۔ جس طرح گھر بنانے کے بعد ہم کھڑکیاں دروازے لگاتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں اور لائٹیں پنکھے لگاتے ہیں تاکہ اس میں رہ سکیں، اسی طرح عقیدہ توحید بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی بھی فکر کریں، اپنے اخلاق کو بھی سنواریں، اسے بھی بہتر بنائیں۔ اور اس معاملے میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں۔ ویسے تو سارے ہی معاملات میں نہ ہمارے پاس توحید کی مضبوطی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اعمال کی کثرت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مضبوط اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوئی اچھے اخلاق بھی نہیں ہے، کوئی اچھا کردار بھی نہیں ہے، لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلمان تو ہے وہ کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی زبان سے لوگ کتنے محفوظ ہیں؟ کہنے کو ہم حاجی بھی ہیں، کہنے کو ہم نمازی بھی ہیں، کہنے کو ہم موحد بھی ہیں، ہم توحید والے بھی ہیں، مسلمان اور مومن بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن ذرا موقع مل جائے نہ ہم غیبت سے باز آتے ہیں، نہ گالیاں دینے سے باز آتے ہیں، نہ چغلی کرنے سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے باز آتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق، یہ ہمارا کردار ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم کہ نہیں، اسلام تو ہمارے پاس ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں۔ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اسلام ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ آپ کے پاس توحید کا مضبوط عقیدہ ہے،
اور آپ کے پاس اعمال ہیں جو سنت کے مطابق معیاری اعمال ہیں، اور آپ کے پاس وہ اخلاق ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر کا اخلاق تھا، جس کا ہم تذکرہ تو کرتے ہیں، جسے ہم یاد تو کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، کہ ام المؤمنین سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، جواب دیا، اپنے گھر سے گواہی ملی تو یہ ملی کان خلقہ القرآن، کہ پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے قرآن نہیں پڑھتے، آپ کا اخلاق تو قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ اخلاق ہمارے پیغمبر کا تھا، آج ہمارا کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی تو اسی پیغمبر کے امتی ہیں۔ ہم نے جس پیغمبر سے عقیدہ لیا ہے، جس پیغمبر سے عمل لیا ہے، جس پیغمبر نے کہا تھا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، جس پیغمبر نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، عمل ایسے کرو، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، اور جس پیغمبر کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ وہ پیغمبر کا عقیدہ میرے لیے نمونہ ہے، اس پیغمبر کا عمل میرے لیے نمونہ ہے، تو آج اس پیغمبر کے اخلاق کو میں نمونہ کیوں نہیں مان رہا؟ کیا اس پیغمبر کا اخلاق میرے اور آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہماری نمازیں ہمیں ہمارے اخلاق کی درستگی کا سبب بن جائیں، ہمارے لیے ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہنے والے بن جائیں، ہم انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کردار، وہ اخلاق اپنائیں جو میرے اور آپ کے پیغمبر کا اخلاق تھا۔ میرے پیغمبر کو تو ایک جانور کی تکلیف، ایک پرندے کی تکلیف بھی گوارا نہ ہو، اور میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہوں، میں اپنی اولاد کو تکلیف دیتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف دیتا ہوں، بیوی خاوند کو تکلیف دے، خاوند بیوی کو تکلیف دے، اپنے ہی گھر میں انسان کو انسان نہ سمجھا جائے، اور پھر میں کہوں کہ میں اس پیغمبر کے امتی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ پورے مسلمان بنو، یہ نہیں ہے کہ یہود کی طرح یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، بعض باتوں پر ایمان لے آئے، عمل کر لیا اور بعض باتوں کو چھوڑ دیا۔ اسلام تو پورے کا پورا دین میں داخل ہونے کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ دین جیسے تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی کہ عقیدہ توحید سے لے کر میرے اور آپ کے اخلاق تک آتا ہے کہ اس کی بنیادیں عقیدہ توحید کی صورت میں مضبوط ہوں، اس کے اوپر تعمیر ہونے والی بلڈنگ میرے اور آپ کے عمل کی صورت میں سنت کے مطابق معیاری ہو، اور پھر اس میں تزئین و آرائش کے لیے کہ اس گھر میں ہم نے رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، یہ خوبصورت ہونا چاہیے، تو یہ ہمارے اخلاق سے خوبصورت ہوگا، نہیں تو لوگ اس کو دیکھ کے دور ہوں گے۔ ہمارے اسلاف تھے نا جنہیں ملنے والے، جن کے اخلاق سے متاثر ہونے والے، جن کے ساتھ زندگی گزار کے اس قدر اسلام کے قریب ہونے والے تھے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ اور آج اگر میرا اور آپ کا اخلاق، ہم میں سے حاجی نمازی اور فلاں فلاں کا اخلاق اگر وہ کافر دیکھیں گے تو کیا خیال ہے مسلمان ہوں گے؟ وہ تو کہیں گے اگر اسلام اسی چیز کا نام ہے تو ہمارے پاس تو وہی ٹھیک ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ حسن اخلاق یہ اتنی عظیم چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، انسان کے ترازو میں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے وزنی بھاری اعمال ہوں گے، لیکن فرمایا حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ تو میرے اور آپ کے پاس یہ پورا اسلام ہونا چاہیے، پورا دین ہونا چاہیے کہ اس کی بنیادیں ایمان توحید کی صورت میں مضبوط ہوں، عمل سنت اور معیار کے مطابق بہترین ہو، اعلیٰ ترین ہو، مسلسل ہو، اور پھر میرا اور آپ کا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمارا وہ معیاری کردار ہونا چاہیے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج سب سے زیادہ اسلام کی بدنامی کا سبب ہم خود بنتے ہیں،
ہمارا اخلاق بنتا ہے کہ ہم اگر نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہمیں لگتا ہے سارے جہنمی میں جنتی، ہمارے پاس توحید آ جائے تو ہمیں لگتا ہے سارے مشرک میں موحد، ہمارے پاس سنت آ جائے تو ہم کہتے سارے بدعتی میں ٹھیک ہوں، میرے پاس پیغمبر کی محبت آ جائے مجھے سارے گستاخ دکھتے ہیں، بس صرف میں محب ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، باقی سارے ناسبی ہیں، فلاں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہر شخص دوسرے پہ فتووں پہ فتوے لگائے جا رہا ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر ہم اپنے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے کہ میرے اوپر کیا فتویٰ لگتا ہے، میرا کردار کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میرا اخلاق کیا ہے، اور میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے۔ میں فکر نہیں کر رہا تو اپنی نہیں کر رہا، مجھے ساری دنیا کی فکر ہے لیکن اپنی نہیں ہے۔ ہر شخص کا کردار، ہر شخص کا معاملہ یہی ہے۔ آج سے بدلیے اپنے آپ کو، اگر کبھی کسی پہ تبصرہ کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے، آج کے بعد دوسروں پہ تبصرے نہیں، اپنے اوپر تبصرہ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہو جو اسلام نے دیا ہے، ہمارا عمل وہ ہو جو اسلام نے دیا ہے، ہمارا اخلاق اور کردار وہ ہو جو اسلام نے دیا ہے۔ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔